نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتم الحج والعمرۃ للہ۔ یا رب مصطفیٰ تو مجھے حج پہ بلا تاکہ میں دیکھ لوں آنکھ سے کعبہ تیرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اس رب کائنات نے ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر حج کا مہینہ نصیب فرمایا۔ اسی حج کی مناسبت سے ہم نے اس نشست کا اہتمام کیا، جس میں حج کے متعلق کچھ سوالات، حج کی فضیلت، حج کے مطلب، حج کی تعریف، یہ سب جاننے کے لیے ہم نے پھر سے مدعو کیا ہے جناب حضرت علامہ و مولانا محمد تنویر عطاری المدنی صاحب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، آپ کی دعائیں۔ اجازت شروع کریں؟ جی بالکل، اجازت ہے۔ پہلا سوال علامہ صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ حج کی تعریف کیا ہے اور حج کی فضیلت کیا اور حج کے فائدے کیا ہیں؟ حج کرنے کی تعریف یعنی جو حج ہے یہ حج کس دن ہوتا ہے اور حج کی تعریف کیا ہے، حج کرنے کی فضیلت قرآن و حدیث میں کیا ہے اور حج کرنے کے فائدے کیا ہیں؟ جی بسم اللہ والحمدللہ۔ سب سے پہلے تو آپ کا بے حد مشکور ہوں کہ آپ نے ایک بار پھر ہمیں اپنے پلیٹ فارم پہ بلایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے، چونکہ حج کا موسم اور موقع ہے، اس مناسبت سے آپ نے ماشاءاللہ اس چیز کا اہتمام فرمایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین جزا دے۔ آمین۔ حج کہتے ہیں کہ 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں ٹھہرنا احرام باندھ کر، اس کو حج کہتے ہیں۔ حج کے بڑے فضائل اور برکتیں بیان کی گئی ہیں۔ حج یہ دین اسلام کا ایک اہم ترین رکن ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں اس چیز کو، لیکن حج چونکہ جیسے اسلام کے کئی ارکان ہیں، جیسے نماز پڑھنا اسلام کا، کلمہ طیبہ ہو گیا، روزہ ہو گیا، زکوٰۃ ہو گیا، حج، تو اس طریقے سے حج بھی جو ہے اسلام کا اہم ترین رکن ہے۔ یہ 9 ذی الحجہ یہ 9 سن ہجری کو فرض ہوا، ٹھیک ہے، 9 سن ہجری کو یہ فرض ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ۔ فرمایا کہ اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا ہے، اور اس کے لیے بیان کیا گیا جو اس کی استطاعت رکھتا ہے، جو وہاں رکھتا اس کے لیے نہیں ہے، اس کے لیے نہیں جو استطاعت رکھتا، فرمایا اس کے لیے ہے جو اس کی استطاعت رکھتا ہے۔ اور احادیث کے اندر بھی اس کو بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ غیب کی خبریں بتانے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو کریم آقا نے ارشاد فرمایا کہ سب سے افضل عمل جو ہے وہ ایمان لانا ہے۔ پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس کے بعد مزید ارشاد فرمائیے، تو کریم آقا نے ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد جو ہے وہ جہاد کرنا ہے۔ پہلے اسلام فرمایا، پہلے ایمان لانا، ایمان کلمہ پڑھنا، پھر جو ہے وہ جہاد کرنا۔ پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد حج کرنا ہے، حج مبرور کرنا ہے۔ چلا علامہ صاحب، آپ نے ابھی حدیث جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمیں سنائی کہ حضور نے پہلے اسلام لانے کا حکم افضل عمل فرمایا، پھر جہاد اس کے بعد افضل فرمایا، پھر اس کے بعد حج کا افضل فرمایا، حج مبرور آپ نے فرمایا۔ تو حج مبرور کیا ہے؟ دیکھیں، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ حج مبرور وہ ہے جس سے انسان، یعنی جس حج کو کرنے کے بعد انسان گناہوں سے بچ جائے، یا گناہوں سے بچ کر زندگی گزارے، یا وہ حج ایسا ہو کہ جس میں ریاکاری نہ ہو، جس میں دکھلاوا نہ ہو، جس میں اخلاص والا حج ہو، اسے حج مبرور کہتے ہیں، حج مقبول جسے کہا جاتا ہے۔ حج مقبول بھی اسی کا نام ہے؟ اسی کا نام ہے، جی۔ علامہ صاحب، یہ تو آپ نے فضیلت بتا دی، حدیث بھی بتا دی، قرآن بھی ہمیں آیت سے سنا دیا، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حج مبرور فرمایا اس کا بھی آپ نے ایک مختصر سا اور جامع معنی تعارف بھی پیش فرما دیا۔ اب یہ حج کرنے کے دنیاوی فوائد کیا ہیں؟ اخروی فوائد تو رب تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے ان کے امتیوں کو عطا فرمائے گا، دنیا میں رہتے ہوئے حج کے کیا فائدے ہیں؟ دیکھیں، حج کے بہت زیادہ فضائل اور بیان کیے گئے ہیں، اس کے دنیاوی فوائد بیان کیے گئے ہیں، اخروی فوائد بھی ہیں۔ تو حج کرنا ایک افضل عمل ہے، ٹھیک ہے، بڑا پیارا عمل ہے، افضل عمل ہے۔ حج یہ کمزوروں کا جہاد ہے، اور جہاد نہیں کر سکتا اپنے جسم کے اعتبار سے وہ حج کر لے، حج کر لے، کیونکہ کمزوروں کا جہاد یہ حج ہی ہے۔ اور فرمایا گیا کہ حج کرنے والا یہ کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اور فرمایا کہ حج یہ محتاجی اور گناہوں سے ایسے دور کر دیتا ہے جیسے آگ جو ہے
سونے چاندی کے میل کو دور کر دیتی ہے. ہاں ایسے ہی مطلب محتاجی کو گناہوں کو انسان کی جو ہے وہ دور کر دیتا ہے. اور فرمایا کہ جو حج کے ارادے سے گھر سے نکلتا ہے اور راستے میں ہی فوت ہو جاتا ہے تو قیامت تک اس کے لیے حج کرنے کا ثواب لکھا جاتا رہتا ہے. ماشاءاللہ. تو یہ فضیلتیں اور بیان کی گئی ہیں اس کے اندر حج کرنے والوں کے لیے. اچھا علامہ صاحب ایک سوال یہ بھی آپ سے کرنا تھا کہ ہر بندہ حج کر سکتا ہے یا حج ادا کرنے کی یا جس پر حج فرض ہوا ہے حج جس پر واجب ہو رہا ہے اس کی کوئی خاص شرطیں ہیں یا کچھ اس کی خاص علامات ہیں؟ جی دیکھیں حج فرض ہونے کی یا واجب ہونے کی جو ہے وہ کچھ شرائط ہیں. ٹھیک ہے وہ شرطیں پائے جائیں گی تو حج ادا ہوگا. وہ بیسیکلی جو ہے وہ 8 شرطیں بتائی گئی ہیں جو قرآن و حدیث سے ملتی ہیں. وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو مسلمان ہو, پھر عاقل ہو, بالغ ہو, ٹھیک ہے, تندرست بھی ہو, صحت مند ہو, ٹھیک ہے, اور وہ ایسا ہو کہ اس کی ملکیت میں مال بھی ہو, یعنی ایسا مال ہو کہ وہ اس پر خرچ کرنے کی قدرت بھی رکھتا ہو. حج کرنے پر ہاں خرچ کرنے کی مطلب اپنے اوپر خرچ کر سکے. مال تو ہے لیکن کسی اور کے اختیار میں ہے, کسی اور کے پاس ہے, اس کو خرچ کرنے کی اختیار نہیں ہے تو بھی مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, اور سواری پر قادر ہو جس پر وہ جائے گا. ہاں سواری پر قادر ہو, یہ بھی بہت ضروری چیز ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ساری شرائط جو ہے وہ حج کے مہینے میں پائی جائیں. اچھا حج کے مہینے کے علاوہ یہ ساری شرائط حج کے مہینے میں پائی جائیں تو اس پر حج جو ہے فرض واجب ہوگا. اگر یہ 7 شرطیں پائی جاتی ہیں, ایک شرط نہیں پائی جاتی, تب بھی وہ جو ہے وہ اس پر 8 شرطیں آپ نے ارشاد فرمائی, ان میں سے اگر ایک بھی فوت ہو گئی جی تو حج اس کے اوپر سے ساقط ہو جائے گا, نہیں ہوگا. یا 8 کی 8 شرطیں بیک وقت پائی جائیں گی تو اس پر حج واجب ہو جائے گا. جی ایسا ہی. اچھا علامہ صاحب یہ تو آپ نے ہمیں حج واجب ہونے کی شرائط بھی بتا دی, ماشاءاللہ آپ نے حج کے فوائد بھی ہمیں بتا دیے. اب یہ ارشاد فرمائیں کہ حج کی اقسام کیا ہیں, یعنی حج کی کتنی اقسام ہیں اور سب سے افضل کون سا حج ہے؟ اگر حج کی اقسام ہیں 3 ہیں 4 ہیں 2 ہیں, ان میں جو حج کی اقسام ہے سب سے افضل ترین حج کون سا ہے؟ جی حج کی جو ہے وہ 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں. ٹھیک ہے, حج کران, حج تمتع اور حج افراد. ٹھیک ہے. حج کران کیا ہوتا ہے؟ اگر مختصر آپ تعریف بھی بتا دیں 2 الفاظ میں یہی بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو حج کران کہتے ہیں کہ حاجی عمرہ اور حج دونوں کا احرام ایک ساتھ باندھے. ٹھیک ہے, یعنی ایک ہی نیت کے ساتھ دونوں چیزیں ادا کریں, دونوں چیزیں ایک احرام کے ساتھ دونوں چیزیں. ٹھیک ہے. حج تمتع کیا ہوتا ہے؟ حج تمتع کہتے ہیں کہ حاجی حج کے مہینے میں عمرہ کرے, ٹھیک ہے, پھر اسی سال حج کا احرام باندھے, ٹھیک ہے, یا پھر وہ عمرہ نہیں کیا تھا, یعنی 4 پھیرے لگائے تھے, 7 میں سے 7 چکروں میں 4 پھیرے لگائے تھے, تو پھر اس نے حج کا احرام باندھ دیا, تو یہ حج تمتع کہلاتا ہے. یعنی وہ اگر عمرہ آدھا بھی ادا کیا تھا, 4 پھیرے لگائے تھے, اس کے اگر اس کو وہیں پر ہی موقوف کر کے, یہ الفاظ درست ہوں گے کہ اس کو وہاں پر موقوف کر کے پھر حج کا احرام باندھ لے اور وہیں سے حج شروع کر دے؟ ٹھیک ہے, ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. حج افراد کیا ہوتا ہے؟ حج افراد سے مراد یہ ہے کہ حاجی حج کے مہینے میں صرف حج کرے. ٹھیک ہے, حاجی حج کے مہینے میں صرف حج کرے تو یہ حج افراد کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی افراد مطلب ایک اکیلا, یعنی حج کا مہینہ ہو وہ احرام بھی حج کا ہی باندھے اور اسی مہینے میں صرف حج کا حج ہی کرے, اس کو افراد, عمرہ نہ کرے. اس کو افراد. ان میں سب سے افضل کون سا؟ اس کے اندر جو سب سے افضل ہے یہ حج کران ہے, پھر حج تمتع ہے اور پھر حج افراد ہے. یعنی سب سے پہلے جو فوقیت دی جائے گی وہ حج کران کی دی جائے گی, یعنی جس میں ایک ہی نیت سے احرام عمرے کا بھی باندھ سکتا ہے وہ, اور حج کا بھی احرام باندھ سکتا ہے. اور میں آپ کو یہ مزے کی بات بتا دوں کہ ہمارے پاکستان اور ہندوستان کے جو لوگ ہیں عمرہ کرنا چاہتے ہیں, حج کرنا چاہتے ہیں, تو وہ حج جو ہے وہ تمتع کرتے ہیں. ٹھیک, حج تمتع کو تقریباً کرتے ہیں, اکثر یہ ہوتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. علامہ صاحب آپ سے گفتگو کر کے آج بہت کچھ سیکھنے کو ملا. ہم نے حج کی تعریف بھی سیکھ لی, حج کے ہم نے قرآن و حدیث سے جوابات بھی سن لیے, فضائل بھی سن لیے, اور حج کے فوائد جو دنیا میں ملیں گے ہمیں وہ بھی ہمیں پتہ چل گئے. آخرت میں تو رب تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے کہ رب تعالیٰ جس کو جتنا نواز دے. مگر دنیا میں جو فوائد تھے وہ بھی آپ کے زمانے مبارک سے ہمیں سننے کو مل گئے. اسی طرح حج کی جو اقسام تھیں وہ حج کی اقسام بھی آپ نے بتا دی, اور حج واجب جن شرطوں سے ہوتا ہے وہ شرطیں بھی آپ نے بتا دی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم میں, عمل میں, عمر میں برکتیں عطا فرمائے, آپ کو صحت والی عافیت و علم میں زندگی نصیب فرمائے. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت عنایت فرمایا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.